دیکھو آج میں بہت تھکا ہوا تھا, دوپہر میری نیند بالکل نہیں ہوئی, تو میں نے اس کا علاج پتہ ہے کیا کیا, میں شیئر کر دیتا ہوں نا ایسی ریسیپیز آپ لوگ کے ساتھ. اب بیان بھی کرنا ہے, تھکاوٹ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے, مہمانوں سے ملاقاتیں بھی تھیں, تو بیان کے لیے تو دماغ فریش چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ تو دو طریقے, ایک تو یہ کہ سٹا لگا لو, یہ غلط طریقہ ہے, کیا خیال ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ دنیا دار لوگ یہی کرتے ہیں, جو برے لوگ ہوتے ہیں, سب لوگ نہیں, وہ آئس لینا شروع کر دیتے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا جا بازار سے برف لے کر آ, وہ اتنا بڑا برف کا پیس لے کر آیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی میں فریش لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا, کہیں سے بھی تھکاوٹ نہیں ہے, اور 2-4 گھنٹے اسپیڈ کے ساتھ بول سکتا ہوں میں. تو میں نے تھکاوٹ ایسے دور کی ہے کہ میں نے اس کو بولا برف لے کر آ. گھر والوں کو پتا ہے یہ الٹے الٹے کام کرنے میں سب سے بڑا الٹا کام تو 4 شادیاں ہیں نا, اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اب اس کے بعد کیا بدنامی کا خوف یار. جب یہ الٹا کام کر لیا تو اب کانفیڈنس ہے کہ سارے الٹے کام آپ کر سکتے. جس کو دنیا الٹا سمجھ رہی ہے, حقیقت میں وہ الٹے کام نہیں ہے. تو میں نے اس کو بھیجا جا برف لے کر آ بھائی, اتنی برف لے کر آیا. میں نے اس کو برف کو ڈال دیا بالٹی میں, اور اس میں پانی بھرا, اس کو چل ٹھنڈا جسے کہتے ہیں نا, کتنا ٹھنڈا, بس 0 کے قریب, جتنا کر سکتا تھا میں ٹھنڈا, اس سے میں نہایا ہوں. پہلے میں سمپل پانی سے نہایا تاکہ باڈی ایک دم ٹھنڈی نہ پہ جائے نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈی پہ گئی. تو پہلے سمپل پانی سے نہایا, اس کے بعد پھر بیٹھ کے وہ مگے بھر بھر کے اپنے اوپر ڈالے اس پانی کے. وہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر ایک دفعہ آدمی ڈالے نا, ہل جائے وہ اچھی طریقے سے, ایسا لگے جھٹکا لگا ہے اس کو. تو وہ پانی میں نے اپنے اوپر ڈالا ہے اور بالکل ہلا دیا اپنے آپ کو, اور ڈالتا رہا 5 منٹ تک مگے بھر بھر کے. اتنا یخ کے ہوتا ہے نا, پہلا جو مگا ہے آپ کو پتا ہے ہلا دیتا ہے نا, اگرچہ ابھی سردیاں نہیں ہیں لیکن وہ پانی بہت ٹھنڈا تھا, وہ میں ڈالتا رہا تھوڑی. اس سے کیا ہوتا ہے, باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو صاف کیا اور فٹ فاٹ فریش, ساری تھکاوٹ ایک طرف ہو گئی. تو گورے یہ کرتے ہیں, گورے وہ کرتے ہیں کہ ٹب میں ٹھنڈا پانی ڈال کے اس میں لیٹ جاتے ہیں. 6 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے, بعض دفعہ تو 0 ہوتا ہے. اب 0 پہ تو برف جمنی چاہیے نا, لیکن وہ اس کو چلا دیتے ہیں, پانی چل رہا ہوتا ہے تو جمتا نہیں ہے, 0 پہ لیٹ جاتے ہیں وہ جا کے. لیکن آپ یہ حرکت نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ پھر مردے کو غسل دینے کے لیے پھر اسی پانی میں آپ کو ڈال کے نکال دیا جائے کہ اب ٹہل تو گیا ہی ہے تو اسی میں ایک ڈبکی اور لگا لے تاکہ غسل کی سنت بھی پوری ہو جائے. لیکن خود اپنی باڈی کے حساب سے اس کو دیکھ لیں کہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. لیکن خوب یاد رکھو, باڈی آرام سے فریش نہیں ہوتی, تھکا کے فریش ہوتی ہے. ہاں جو نیند ہے نا وہ تو ایک نیچرل طریقہ ہے, وہ تو گہری نیند وہ تو ضروری ہے. لیکن ہم جو ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں کہ ہماری نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو واجب الچماٹ ہے وہ, کیونکہ پاکستانیوں کا کام ہی کیا ہے, سونا. ہاں یہ کہو رات کو جلدی نہیں سوتے, لیکن جو سوتے ہیں تو گدھے گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہتے ہیں. ہماری تو پوری قوم سو رہی ہے, پھر بھی تھکے تھکے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی باڈی فریش ہوتی ہے اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینے سے. جیسے آپ صبح جاگنگ کرتے ہو تو تھکنا چاہیے نا آپ کو, لیکن فریش ہو جاتے ہو آپ. صبح جاگنگ سے دن کا آغاز کرو, سارا دن اچھا گزرے گا آپ کا, حالانکہ آپ نے اپنے آپ کو صبح تھکا دیا ہے. صبح جم جاؤ, ہونا تو چاہیے سارا دن تھکے تھکے, نہ دماغ تھکا تھکا نہیں ہوگا. باڈی تھکی ہوگی, دماغ نہیں تھکے گا, دماغ فریش ہوگا. تو باڈی کو تھکانے سے دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. تو اس لیے سستی چھوڑ دو. مجھے بہت غصہ آتا ہے سست لوگوں کا, جہاں تذکرہ آنا شروع ہو جائے میرا دل چاہتا ہے میں چماٹ لگاؤں کھینچ کے. ہماری قوم میں سستی بہت زیادہ ہے میرے بھائی, یہ بہت بری حرکت ہے. اللہ کو سست لوگ پسند نہیں ہے. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا, دین پہ بوجھ ہوتا ہے, اسلام کو بدنام کرتا ہے, دینداروں کو بدنام کرتا ہے, داڑھی کو بدنام کرتا ہے, ٹوپی کو بدنام کرتا ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ داڑھی ٹوپی والا کسی کام کا نہیں ہے, نہ یہ یونیورسٹی میں جب جائے گا تو پڑھائی میں اچھا ہوگا, مدرسے میں جائے گا تو وہاں بھی ٹائم برباد کرے گا, تبلیغ میں جائے گا تو تبلیغ والے بات بتاتے ہیں کم کھانا, کم سونا, کم باتیں کرنا. یہ کیا کرے گا, کم کے بیچ میں الف ڈال دے گا, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. میں نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو سست لوگ نکلتے ہیں تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں, وہ سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے. تعلیم ہو رہی ہوگی اس میں سو رہا ہوگا بیٹھا ہوا,
گشت کے دوران ایسا لگ رہا ہوگا جیسے پولیس نے اس کو بھیجا ہے کسی کام سے. تبلیغ میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں, جب گشت کرتے ہیں نکلتے ہیں ان کی ایک فکر ہوتی ہے یار ہم نے کسی طرح لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعتیں آتی تھیں, 3 دن جماعت ٹھہرتی تھی, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی, وہ لگتا تھا کوئی جماعت آ کے ٹھہری ہے. اور اگر سست لوگوں کی جماعت آ جائے, پڑے ہوئے ہوں گے, صبح پھر اٹھیں گے, پھر وہ ایک روٹین کے تحت ایک فارمیلٹی پوری کریں گے اور ٹائم پورا ہوا اور پتلی گلی سے نکل گئے. تو چست آدمی ہمیشہ ہر جگہ کامیاب, سست صرف ایک جگہ کامیاب ہوا ہے, وہ میں بتاتا ہوں. انڈیا میں ایک جہاز کریش ہوا تھا, ایک سست خاتون لیٹ پہنچی تھی ایئرپورٹ. ظاہر ہے سست ہوگی نا جو لیٹ پہنچ رہی ہے, وہ بچ گئی, وہ لک تھی اس کی بھائی. تو بعض دفعہ سست لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, چست ناکام ہو جاتے ہیں. جو ٹائم پہ پہنچ گئے وہ جہاز گرا, وہ بھی گئے بیچارے. لیکن بہرحال اللہ کو کیا پسند ہے. اچھا ایسے واقعات سے ہمارے سست لوگوں کو موٹیویشن بہت ملتی ہے کہ یار دیکھو اگر کامیابی چستی میں ہوتی تو وہ چست زندہ ہوتے اور سست نے مر جانا تھا, کیا خیال ہے. لیکن وہ سست لیٹ پہنچی, بچ گئی. جو چست 1 گھنٹہ پہلے سے پہنچے وہ سارے مر گئے. تو ایسے ہمارے سست لوگوں کو اس سے بہت پاورفل موٹیویشن ملتی ہے. میمز آتی ہیں نا, تو کسی نے اس میم بنائی ہوئی تھی کہ کہہ رہے یار کیا خوبصورت زندگی ہے, صبح صبح اٹھو, آفس جاؤ, شام کو تھکے ہوئے گھر آؤ. آخر میں کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ زندگی. آخر میں کہتا ہے ہمیں یہی چاہیے, صبح بھی پڑے رہو, شام کو بھی پڑے رہو. تو ایسا ٹاپک ہے نا چستی, میرا دل چاہتا ہے اسی پہ ساری زندگی بولتا رہوں بس. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی خود بہت ایکٹیو ہوں, لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں حضرت کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کمزوری ہو, ہم بھی سست ہوں, لیکن کچھ چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہو جائے. تو اس لیے جس سے محبت ہوگی اس کا تذکرہ بار بار کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو میں نہیں کہہ رہا میں ایکٹیو ہوں یا میں چست ہوں, لیکن خدا کی قسم مجھے چستی پسند بہت ہے اور سستی سے مجھے نفرت بہت ہے. اس لیے جس طرح عامل لوگوں کو میں گالیاں دے کے ایک دم اگر میں یخ ٹھنڈے پانی سے نہا کے آیا نا, کئی مگے ڈالتا رہا. ایک اور طریقہ بھی ایکٹیو ہونے کا, بیٹھتے ہی عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دو, اس سے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیان میں مجھے دل نہیں لگ رہا تو عاملوں کا گالیاں سے شروع, تو ایک دم آپ نے دیکھا ایک دم جسم میں ایسے جیسے سٹا لگا لیا. تو لیکن وہ پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ بار بار ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلتے ہو. تو اس لیے میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہا لو, وہ گالیاں دینے سے فی الحال زیادہ بہتر ہے. تو دل چاہتا ہے چستی پہ ہی بیان کرتا رہوں, کیونکہ میں بار بار کہوں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں بھی سست ہوں. میں جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے نہیں ہوں میں, لیکن مجھے سستی سے نفرت ہے اور چستی سے محبت ہے. اس لیے دل چاہتا ہے چستی ہی پہ بیان کرتا ہوں, سست لوگوں کے خلاف بولتا رہوں اور کوڑے لگاؤں ان کو. تو وجہ کیا ہے میرے بھائی, پوری قوم تباہ ہو گئی ہے, ہماری پوری قوم تباہ ہو گئی ہے سستی میں. کوئی ٹاسک دے دو, کوئی کام دے دو, کرتے ہی نہیں ہے دل جمی کے ساتھ, فوکس ہی نہیں ہوتا. نوجوان کہتے ہیں پڑھائی نہیں ہو رہی. ابے تو فوکس کرے گا تو پڑھائی ہوگی نا تیرے سے. پڑھتے پڑھتے 100 دفعہ تو شارٹ موبائل دیکھے گا. یہ آپ دیکھ لو ذرا, جو بھی جا رہے ہیں, میں پہلے کوچنگ سینٹر جایا کرتا تھا, اس وقت موبائل نیا نیا آیا تھا, پڑھائی کے دوران بھی موبائل, اور کہیں کام کے لیے بیٹھے, اب تو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں نا, پارک میں واکنگ کے لیے, ڈاکٹر نے کہا ہے تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا, واکنگ کرو, وہ بھی نہیں فریش ہوتا, بار بار کیا دیکھ رہے ہیں, موبائل. راتوں کی نیندوں کا بیڑا غرق کر دیا, ہر وقت موبائل, کوئی کسی کام میں فوکس ہی نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے میرے بھائی, صحابہ بڑے چست تھے, بہت چست تھے. کسی چیز کو کوئی بھی کام جو ہے نا, دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل جو ہے نا, حدیث جبرائیل, یہ اسلام کا ایک انٹروڈکشن ہے بہترین. صحیح بخاری, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے, اور اس حدیث کو اسلام کا ایک انٹروڈکشن کہا جاتا ہے.
اس حدیث میں آتا ہے, موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں لیکن تھوڑا سا میں اس کو کمپلیٹ تو کروں نا, ویسے بھی سست کے خلاف بولنے میں جب مزہ آتا ہے تو تھوڑا مجھے بھی مزہ آ جائے, کیا خیال ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث, حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے, یعنی مطلب میرا یہ کہ صحیح ہونے میں بہت ہی اعلیٰ معیار کو پہنچی ہوئی ہے یہ حدیث, یعنی کہ کسی ضعیف ہونے کا دور دور کا بھی اس حدیث کا کوئی امکان نہیں ہے, اتنی یقینی سچی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اچانک ایک شخص آیا, ایک لفظ اس حدیث کا نپا تلا ہے, اذ جاءہ رجل, اچانک کیا ہوا, ایک شخص نمودار ہوا, ایک شخص نمودار ہوا, شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے, شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال, یعنی حضرت عمر ایک ایک چیز کو اہتمام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. لا يعرف علیہ اثر السفر, یہ بھی نہیں کہ وہ مسافر ہو اور سفر کے کچھ نشانات نظر آ رہے ہوں, بھائی سفر ہوتا تو سفید کپڑے میلے ہو چکے ہوتے ہیں نا. ولا يعرفه منا احد, لیکن عجیب بات یہ کہ ہم میں کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے. اس زمانے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی مسافر بھی نہ ہو اور آپ اس کو پہچانتے بھی نہ ہو, کیونکہ گاؤں دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے, سب جانتے تھے ایک دوسرے کو. کہتے ہیں ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں اور سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں, کوئی لباس پہ نظر آ رہے ہوں یا بال پراگندہ ہو. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ كَفَّيْهِ, وہ دو زانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ نوجوان بیٹھ گیا اور پھر نبی سے سوال پوچھا, مل اسلام, اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں گواہی دو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ, زکات دو. وَتَصُومَ رمضان, رمضان کے روزے رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سبیلا, اور بیت اللہ کا حج کرو اگر حج کرنے کی تم میں طاقت ہے. انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے, فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, اللہ پر, فرشتوں پر, آخرت پر, تقدیر پر, والقدر خیرہ وشرہ, یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. ان کے بعد اس شخص نے, نوجوان نے پوچھا, مل احسان, یہ ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اردو میں احسان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عربی میں ہوتا ہے. اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ احسان کرنا, اچھا سلوک کرنا. کیا خیال ہے؟ اسے ہی کہتے ہیں نا بھائی اس نے بڑا, یار اس کی مائک کی آواز تو تیز کر دو تھوڑی سی. اردو میں کسے کہتے ہیں احسان؟ بھائی تمہارا احسان ہے مجھ پر, یعنی اچھا سلوک. عربی میں سے نہیں کہتے. احسان نکلا ہے حسن سے. حسن تو سب نوجوانوں کو پتہ ہی ہے کسے کہتے ہیں. ابے حسن نہیں پتا, جو کراچی میں نہیں پایا جاتا لیکن اس کو حسن کہتے ہیں. کراچی کے جو لڑکے ہیں نا گٹکے والے, سب کی بات نہیں کر رہا, جو گٹکے اور پان یہ والے جو لڑکوں میں جو حسن ہے, میں اپنے طلبہ میں جو مجھے ایسا نظر آتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ گٹکے کھائے ہوئے ہیں اس نے کسی زمانے میں, تو میں اس کا نام ہی حسن خان رکھ دیتا ہوں. کیا رکھ دیتا ہوں؟ مذاق میں وہ خوش ہوتے ہیں, حسن خان. تو حسن کسے کہتے ہیں؟ حسین کو صرف نہیں کہتے, کسی بھی چیز میں, اچھے کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنا. کیا پیدا کرنا؟ ہم جب بچپن میں ہوم ورک اچھا کرتے تھے تو ٹیچرز کی طرف سے کبھی گڈ اور کبھی ایکسیلنٹ. ایکسیلنٹ کیا مطلب؟ بہت اچھے. صرف اچھے نہیں بھائی, بہت اچھے. اگرچہ ایسا بہت کم ہوا ہے لیکن بہرحال بہت اچھے. میرے ساتھ ایسا کم اس لیے کہ میں پڑھتا نہیں تھا. میں پڑھتا نہیں تھا, میرا دماغ لگتا تھا شرارتوں میں بہت زیادہ. تو اچھا نمبر امتحان میں اچھے آتے تھے, کیونکہ ہم جب امتحان آنے والے ہوتے پھر کتابیں لے کے ٹھٹ محنت کرتے. اچھا یہ میری باتیں سن کے نوجوان جو ہے نا وہ پھر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. یہ اچھی عادت نہیں تھی, جو ہم اچھی عادت نہیں تھی. یہ بعد میں انسان روتا ہے. ہم تو پھر مدرسے کی طرف آ گئے نا, وہاں ہم نے پڑھ لیا. اگر مدرسے میں نہ آتے, ادھر کی پڑھائی بھی خراب ادھر کی بھی, تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. وہ تو مدرسے میں تلافی ہو گئی, پھر اس میں تو اتنا پڑھنا پڑا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو ایکسیلنٹ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایکسیلنٹ. یہ جو نہیں پڑھنے والے بچے نا, ان کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ دوستیوں میں ٹائم برباد کرو گے نا
تو جب تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہوگے نا تو دوست بھی جائیں گے, اور دنیا تو گئی تم سے, دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اور پڑھائی میں ٹائم لگا دیا نا ابھی, تو یہ دوست خود بخود تمہارے پیچھے آ جائیں گے. تو اس لیے جو پڑھائی کی عمر میں پڑھائی کو فوکس کرو. خیر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو نوجوان آئے تھے انہوں نے پوچھا مل احسان, اسلام کے بعد, ایمان کے بعد اگلا سوال کیا تھا؟ بولو احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ, کیونکہ تم اگر اللہ کو دیکھ نہیں بھی رہے, فإنہ یراک, وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. کیا مطلب؟ اسلام اور ایمان پہ رکنا نہیں ہے, ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ صرف اس پہ رکنا نہیں ہے, ایک درجہ آگے جانا ہے. میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, دیکھو اسلام نا یا قرآن و سنت مثالوں کے ذریعے قواعد اور ضابطے سمجھاتا ہے, کلیے. اکثر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو مطلب یہ اف نہیں ہے, مطلب ایک لا بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دو. اس تکلیف میں برا بلا کہنا بھی آ سکتا ہے, گالیاں دینا بھی آ سکتا ہے, مارنا بھی آ سکتا ہے, اف کرنا بھی آ سکتا ہے, ان کی نافرمانی کرنا بھی آ سکتا ہے. اف تو ایک محض ایک ایگزامپل ہے. تو اس حدیث میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ استحضار کے ساتھ. تو مراد صرف نماز نہیں ہے, ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ایکسیلنسی مطلوب ہے. اتنا اچھا کرنا ہے اس عمل کو کہ اللہ کہے ایکسیلنٹ, بہترین, ویل ڈن, بہترین کام کیا تم نے. اب وہ نماز بھی ہو سکتی ہے, وہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے, وہ تعلیم بھی ہو سکتی ہے. جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس کو دیکھو. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھو. تو حضرت حذیفہ کے لیے یہودیوں کی زبان سیکھنا عبادت بن گیا کہ نہیں بن گیا اس وقت جب نبی نے حکم دیا؟ نہیں آئی سمجھ بات؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں یہودیوں کی زبان سیکھنے میں جو ٹائم لگے گا وہ میں تہجد میں اور تلاوت میں لگاؤں گا, ثواب ملتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ حضرت حذیفہ کہتے کہ یا رسول اللہ, آپ نے مجھے حکم دیا میں یہودیوں کی زبان سیکھوں, ایک تو غیر مسلموں کی زبان, میں تو عربی ہوں, مجھے تو عربی سے محبت, ہمارے باپ دادا کی زبان کیا تھی؟ عربی, اور آپ کی زبان, نبی کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, بس عربی کو فوکس کروں گا میں. اور آپ حکم دے رہے ہیں ان کی زبان سیکھنے کا جن کو قرآن اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہہ رہا ہے, یہودیوں کی. یہ اشکال کر سکتے تھے نا حضرت حذیفہ, لیکن کیا؟ بولو نہیں. دوسری بات یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ بالکل اس زبان سے ہم آشنا نہیں ہیں کیونکہ ہم تو مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا مدینہ میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں, ہم تو عربی بولتے ہیں, ان کی زبان تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. آج بھی یہودیوں کی زبان پوری دنیا سے بالکل ہی ایک, جو ہیبرو بولتے ہیں نا عبرانی زبان, بالکل ڈیفرنٹ زبان ہے وہ. تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اتنا ٹائم بہتر نہیں ہے میں قرآن حفظ کرنے میں لگا دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا میں عبادت کرنے میں, نماز روزے میں لگا دوں؟ نماز بھی پڑھتے ہوں گے, روزہ بھی رکھتے ہوں گے, لیکن کچھ تو ٹائم ان کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے نکالنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اتنے ٹائم جو صبح شام کی تسبیحات ہے وہ میں ڈبل کر لیتا ہوں. نا 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 نا, جب نبی نے ان کو کہہ دیا, توجہ آپ لوگ کی ہے کہ نہیں ہے, جب اگلے اتوار کو میں سب کو ٹھنڈے پانی سے نہلوا کے بٹھاؤں گا یہاں پہ, سوچ رہا ہوں تاکہ توجہ سے بیان سنا کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو, تو اب حضرت حذیفہ کے لیے فرائض اور واجبات کے بعد, وہ تو کرنے ہیں, نماز فرض, جو روزے فرض ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں, فرائض و واجبات کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا بن گئی؟ یہودیوں کی زبان سیکھنا, جو ایک خالصتاً دنیاوی تعلیم ہے, اس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا کی نالج
اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جائے، اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے، مسلمانوں کو تنزل اور تباہی سے بچانے کے لیے، تو یہ نالج بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں تو نبی نے حکم نہیں دیا نا کہ ہم انگلش سیکھیں، یا نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم سائنس پڑھیں، اور نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم یونیورسٹیوں میں جا کے تعلیم حاصل کریں. ہمیں تو حضرت حذیفہ کو تو حکم دیا تھا، ہمیں تھوڑی حکم دیا ہے. یہاں پھر وہی اصول آ جاتا ہے کہ اسلام اور قرآن و سنت کی عادت ہے جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرنا. گاڑی اردو ہے مگر یہ لفظ یاد رکھ لو، قرآن و سنت کی عادت ہے جزئیات کے ضمن میں بولو کلیات بیان کرنا. گاڑی اردو ہے لیکن یہ جملہ یاد کر لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون بیان کیا جاتا ہے لیکن قانون کی شکل میں نہیں، مثالوں کی شکل میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سارے انسانوں کے نبی ہیں، تھوڑے ٹائم میں قیامت تک کے قوانین بنا کے گئے ہیں. اس لیے نبی کی مثالوں ہی کو لاس قرار دے دیا گیا ہے. لا ہے، قانون ہے. اوتیت بجوامع الکلم، حدیث میں آتا ہے اللہ نے مجھے جامع کلمات دے کے بھیجا ہے. وہ جامع کلمات کیا ہیں؟ آپ کسی فرد واحد کو کسی بات کا حکم دے رہے ہوں گے، وہ قانون بن گیا. صحیح ہے نا؟ قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے یہی حکم ہے. تو اب جب نبی نے حضرت حذیفہ کو فرمایا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، یہودیوں کی زبان سیکھو تاکہ ہم یہودیوں کی سازش سے بچیں. کس سے بچیں؟ ہم ہمارے خلاف پلاننگ نہ کر سکیں. تو یہ صرف حضرت حذیفہ کو نہیں، قیامت تک آنے والے تمام اہل اسلام کو حکم ہے کہ کوئی بھی ایسی نالج جس کے ذریعے ہم کسی کی سازش سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، ہم پاورفل بن سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام نالج اسی حدیث کے تحت ان کا سیکھنا بھی کیا بن گیا؟ بولو. نہیں آ رہی سمجھ؟ جملہ تو کمپلیٹ کر لو میرے بھائی. عبادت بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. تو فرائض واجبات کے بعد ان علوم کو سیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت. حتیٰ کہ نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو صرف تجارت کرتا ہے نا، پیسے کماتا ہے، اس بیس پہ کہ بھیک نہ مانگے. اسلام بھیک مانگنے کو پسند کرتا ہے؟ نہیں. تو اب آپ نے کہا یار اللہ کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے. میں اس لیے پیسہ کماؤں گا تاکہ میں صرف اللہ سے مانگوں، کسی سے نہ مانگوں. تو اس کا مطلب آپ پیسہ اس لیے کما رہے ہو کہ اللہ جو چاہتا ہے کہ آپ ہاتھ نہ پھیلائیں، آپ اس کی چاہت کو پورا کرو. تو نبی نے کیا فرمایا کہ ایسا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی عبادت بن گئی کہ نہیں بن گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف مقصد ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. جس کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے نا، خدا کی قسم اسے کسی سے مانگتے ہوئے جو موت آتی ہے نا، ذلت محسوس ہوتی ہے، بشرطے کی غیرت ہو. وہ ڈوب کے مر جائے گا، وہ کہے گا یار میں کیسے ہاتھ پھیلاؤں. ہمارے حضرت نے ہماری تربیت کی کوشش کی، ہم تو نہیں بن سکے. میں اپنا کئی دفعہ واقعہ سنا. اپنے واقعے سے شو مارنا مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی ہم پہ نظر نہ، ہم تو 2 ٹکے کی ہماری حیثیت نہیں ہے. کچھ کام اللہ ایسے کرا دیتا ہے کہ چلو لوگوں کو بتا دیں کہ شاید موٹیویشن مل جائے. آپ کو پتا ہے میں شادیوں کا کتنا شوق ہے مجھے، ہے نا. میری جب تیسری شادی ہونے والی تھی نا، میری عمر ہوگی اس میں 2011 یا 10 کی بات ہے، 8 سے 17 سال پہلے. کتنا جوان ہوں گا اس وقت میں. تو شوق کتنا تھا، بہت اچھا رشتہ تھا. خوشی سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی. صبح شادی ہونے والی ہے. لوگ تو کہہ رہے ہوں گے شرم کرو، لیکن بہرحال میں نہیں کر رہا شرم. خیر، صرف اس پہ ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے. آدھا تولہ سونا مہر میں زیادہ مانگ، آدھا یا 1.5 تولہ، اور اس وقت وہ 35-40 ہزار روپے مجھے اضافی دینے پڑ رہے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کتنے دینے پڑ رہے تھے؟ 35 سے 40 ہزار مجھے اضافی، جو میرے پاس تھے نہیں. اور میں نے جو کیلکولیشن کی ہوئی تھی اس حساب سے میرے لیے منتھلی بچانا بھی ممکن نہیں تھا. وہ اس وقت میرے پاس 100 راستے تھے، میں کسی کو بھی فون کرتا، اتنے چاہنے والے تھے، 50,000 لاکھ روپے لا کے مجھے پکڑا دیتے. لیکن میں نے یہ سوچا اگر میں 1 مہینہ کا بھی ادھار لیتا ہوں تو اگلے مہینے میں یہ پے کیسے کروں گا؟ کیا خیال ہے؟ میں یہ پے کیسے کروں؟
میں نے کہا نہیں کروں گا شادی, جاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ لے لیں کسی سے ادھار. میں نے کہا لوگوں کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, ہم تیسری شادی کے لیے کیا لے رہے ہوں؟ یہ عزت رہے گی سوسائٹی میں؟ بولیں گے مولوی صاحب ہماری ایک نہیں ہو رہی اور تم تیسری شادی کے لیے ادھار لیتے پھر رہے ہو. میں نے کہا میں تو اپنی نظروں میں گر جاؤں گا بھائی. انہوں نے کہا یار آپ کے اتنے تعلق ہے. میں نے کہا بھائی وہ تعلق دین سیکھنے کے لیے ہیں, لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے نہیں. دے دیں گے مجھے پتا ہے. یا تو ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے, آپ کی جیب میں پیسے نہیں, یار تو دے دے کل میں تجھے دے دوں گا, پتا ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا اگلے مہینے تنخواہ ملے گی, وہ تو ایک دوستی یاری میں ہوتا ہے. لیکن مجھے پتا تھا یار نیکسٹ منتھ میں نہیں ادا کر سکتا اس کو, تو میں کیوں کسی سے بھیک تو مانگنی نہیں ہے, ادھار لینا ہے تو ادھار دینے کی طاقت تو ہو نا, کیسے دوں گا؟ میں نے انکار کر دیا اسے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا, امپاسبل. بہت انہوں نے اصرار کیا, میں نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں سنا رہا, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, ہر شخص کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, صرف موٹیویشن کے لیے, بتانے کے لیے کہ بھائی لنقل, ہم اپنے حضرت سے سنتے تھے, لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال. کیا شعر ہے, مزہ آتا ہے خدا کی قسم. ہمارے حضرت شعر پڑھتے تھے, لنقل الصخر من قلل الجبال. قلل کہتے ہیں پہاڑوں کی چوٹی. غیرت مند آدمی کہتا ہے پہاڑوں کی چوٹی پہ جا کے پتھر اٹھا اٹھا کے لانے کی مزدوری یہ مجھے قبول ہے اور یہ مجھے آسان لگتی ہے بنسبت اس کے کہ میں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ پیسے دے دو, پیسے دے دو. یہ کہا کہ پتھر اٹھا لوں گا پہاڑوں پہ چڑھ کے, اٹھا کے نیچے لے آؤں گا, یہ مزدوری کر لوں گا. آسان کام ہے پہاڑوں سے پتھر لانا. لیکن کسی کے سامنے یہ کہنا کہ پیسے ہی نہیں ہے, کیا دے دو, پیسے دے دو. کہا یہ نہیں ہوتا. منر الرجال, کسی کا احسان قبول کرنا نہیں ہوتا ہم سے, شاعر کہہ رہا ہے. تو اللہ ہماری یہ سوچ بنا دے. کیا خیال ہے بھائی, یہ سوچ بنا دے اللہ ہماری. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے اپنی بیماری کو بھی چھپایا کرو. ابھی میرے 3 ہفتے کمر میں درد رہا ہے نا, آپ نے محسوس کیا میری کمر میں درد تھا جب میں بیان کے لیے آتا تھا. پہلے ٹریننگ کرتا تھا کمر سیدھی کرنے کی کہ یار یہاں پہنچو پتہ نہ چلے کمر میں درد ہے. 3 ہفتے گزر گئے آپ کو, حالانکہ بیڈ سے چپکا ہوا تھا. میں ہاسپٹل جب گیا ہوں نا تو میں نے کہا پبلک کو نہیں پتا چلے کہ کمر میں درد ہے, تو ایسے ٹش پش کر کے بڑی مشکل سے سیدھا ہو کے جاتا تھا, پھر وہاں جا کے ٹیڑھا ہو جاتا تھا. کیونکہ لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں, ہائے ہائے افسوس کر رہے ہیں, ہائے ہائے آپ کی طبیعت خراب, بڑا ترس آ رہا ہے. نہیں بھائی نہیں ہے, ہماری جو پریشانی ہے کس کے سامنے ہے, اللہ کے. لوگ ہم پہ ترس نہ کھائیں, کائنڈلی یہ نہ کریں آپ پلیز. لوگوں کے سامنے خوش رہو, ہنستے بستے رہو, ڈرو اس سے, ٹھیک ہے نا, ترس نہیں کھاؤ. تو اللہ بچا کے رکھے, لوگوں کا محتاج ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. باقی یہ تو عمر کے ساتھ سب کچھ ہوگا بھائی, بیماریاں بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن مخلوق تم پہ ترس کھائے. ایک شاعر نے کہا ہے رحموتو کا خیر من رحموتک. کہا کہ دیکھو لوگ تم سے ڈریں یہ بھی برا ہے, ظالم سے ڈرتے ہیں نا لوگ, اور تم پہ ترس کھائیں یہ بھی برا ہے. لیکن تم سے ڈریں یہ کم برا ہے, تم پہ ترس کھائیں یہ زیادہ برا ہے. یعنی تم ظالم بن جاؤ, لوگ تم سے ڈرنا شروع کر دیں, یہ بھی برا ہے. لیکن اس سے کم برا ہے کہ تم مظلوم بن کے لوگ تم پہ ترس کھانا شروع کر دیں, ہائے 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 بیچارہ, ہائے ہائے بیچارہ. تو غیرت آدمی کو اس سے بڑی غصہ آتا ہے, کیوں ترس کھا رہا ہے میرے اوپر. تو اپنے غم اللہ کے سامنے بیان کرو. باقی زیادہ فنٹر بننے کی بھی کوشش نہ کرے آدمی. اگر کوئی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. میں تو پبلکلی بات کر رہا ہوں نا. اب آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا آپ کا گردہ ہی خراب ہو گیا, اب آپ کو ڈاکٹر کے پاس تو جانا پڑے گا نا, ڈاکٹر صاحب اس کو سیٹنگ کرو, گردے کی تکلیف بھی ہوگی. آپ ڈاکٹر کے سامنے فنٹر بنے ہوئے, ہمیں کچھ نہیں ہے, ہم تو کوئی گردہ وردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا گھٹنے میں درد ہو, ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں. وہاں تو جا کے بتاؤ, یا اپنے کسی خاص دوست کو جس سے آپ بے تکلف ہو اس کے ساتھ اپنی پریشانی کو شیئر کرو. بلکہ وہ کرنی چاہیے, کیونکہ اپنے خاص ریلیٹیو کے ساتھ پریشانی شیئر کرنے سے یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ, پبلک کے مت کرو. پبلک میں یہ لوگ ترس کھائیں. میں نے تو لوگوں سے کہا ہے اللہ نہ کرے میں مر جاؤں, ویسے تو مروں گا ایک نہ ایک دن, اگر جلدی مر جاؤں تو فوراً کفن دفناؤ.
یہ جو پبلک میں لا کے کیش کرایا جاتا ہے نا، ہائے 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 ہو، اور پھر مضامین آ رہے ہیں، ہائے ہائے چلے گئے، اب ہم شادیاں کیسے کریں گے، ہائے ہائے ہمارے تو کمارا بنا چھوڑ دیا، ابھی تو میں نے ابا سے بات کروانی تھی مفتی صاحب کی فون پہ، مفتی صاحب کو میں نے بولنا تھا، آپ پہلے ہی چلے گئے، خود 4 کر لی، ہماری ایک بھی نہیں کروائی. ایسے ہی باتیں لوگ طرز کھا رہے ہو، حضرت جی یہ تھے، حضرت جی بس کرو یار. بہت سارے مارکیٹ میں حضرت جی آئے ہیں، مارکیٹ سے شاٹو، کوئی حضرت جی نہیں گئے. بہت سارے حضرت جی آئیں گے مارکیٹ سے، کیا ہو گئے، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے. شریعت کا حکم ہے جب کوئی جائے تو تماشے مت کرو، یہ اجمیوں میں بدعت ہے، عربوں میں نہیں ہے. یہ جب بھی کوئی دنیا سے جائے، غسل، کفن، دفن، اور اس کے لیے پوری زندگی دعائیں. بس یہ اخباروں میں لانا اور جنازے کی کوریج اور یہ بھائی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. کوئی نیا کام نہیں ہوا، دنیا سے سب نے جانا ہے، مارکیٹ سے ایک اور بندہ کیا ہو گیا، شارٹ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے. تو خیر ہمارے حضرت نے وصیت کی تھی، میں جیسی مر جاؤں نا فوراً دفنانا، اور میرے گھر میں آگے ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھنا تعزیت کے نام پہ. ڈانٹ لگائی ہوئی تھی، وہیں سے پتلی گلی سے نکلنا. سے تمبو لگتے ہیں، کئی دنوں تک تعزیتی پروگرام چلتے ہیں. جو میزبان ہے وہ کہتا ہے بھائی تو مر گیا، اوپر سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر گیا. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو حضرت حذیفہ کو نبی نے ٹاسک دی کہ کیا سیکھنا ہے، یہودیوں کی زبان. کیا خیال ہے؟ تو اب حضرت حذیفہ نے یہ کام عبادت سمجھ کے کیا، صحیح ہے نا. اور عبادت کے بارے میں نے بتایا قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز میں ایکسیلنسی کیسے ہے، کہ ایسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ نماز تو ایک سائن ہے، علامت ہے. ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا ایسے کیا جائے گا جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پورا فوکس. تو حضرت حذیفہ نے مکمل فوکس کیا. اور ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی. ہو سکتا ہے بہت ایکسپرٹ نہ ہوئے ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بہت ایکسپرٹ ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے، تو مجھے نہیں پتا. لیکن جب حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں میں نے سیکھ لی، اس کا مطلب بیسک تو سیکھ چکے تھے نا. وہ آج 15 دن میں کوئی سیکھ لیتا ہے؟ پتہ ہے کیوں نہیں سیکھتا؟ کوئی زبان سیکھنے کے لیے بیٹھے گا نا، پہلے تو بیٹھے گا ہی نہیں، 6 مہینے بیٹھنے میں لگا دے گا. وہ 6 مہینے کس میں لگائے گا؟ بیٹھنے. کل سے انشاءاللہ میں فرینچ سیکھنا، ہم بھی ایسے ہی ہیں. میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں نا، تو ہمارے ڈی این اے میں سستی ہے. بھائی کل سے میں یہ سیکھوں گا، انگلش سیکھوں گا یا فرینچ سیکھوں گا تاکہ میں ذرا فرانس میں بزنس کرنا ہے یا میں نے تبلیغ کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے. پہلے سوچنے میں 6 مہینے لگائے گا. کتنے مہینے لگائے گا؟ کیونکہ جب سوچنے بیٹھے گا ایک ویڈیو آ جائے گی شارٹ پہ، کوئی میم آ جائے گی، کوئی لطیفہ آ جائے گا، کوئی ڈانس کرتی بھی لڑکی آ جائے گی، اس کو دیکھنا. ابے یار آج کل کچھ لڑکیاں نا میرے بیانات پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا رہی ہیں، کوئی چھوٹا سا وہ کلپ چلا دیتی ہیں، پھر ری ایکشن ریکارڈ. اچھا میں نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں، ایک کمنٹ بھی میرے بیان پہ نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے آپ کی اسمائل بہت خوبصورت ہے، اس لڑکی کو آپ اتنی کیوٹ کیوں ہو. ابے وہ میرا بیان چلا رہی ہے اور اس پہ ری ایکشن ہو رہا ہے، تم کمبختوں اس کے میرے بیان پہ کوئی کمنٹ لکھو نا. ٹھرکیوں نے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کی اسمائل اتنی خوبصورت ہے، نیچے کسی نے کیا تم میری سے شادی کرو گی. اور کبھی وہ اسکارف میں آئے لڑکیاں تو آج اسکارف میں آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں، آپ اسکارف میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. میں نے کہا یار دیکھو یار، وہ جو بیان میرا اس نے چلایا وہ تو گیا. سارے کمنٹ سارے اس کی اسمائل اچھی ہے اور آپ ہستی بہت اچھا ہو اور آپ دوپٹے میں زیادہ اچھی لگتی ہو وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہوا کہ فرق تھوڑی نہیں ہے، فرق جو ہے نا اس میں ایکسیلنسی ہے. یعنی ہم لوگ بھی ہر کام ایکسیلنسی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کس میں؟ ٹھرک میں. ٹھرک میں ایکسیلنٹ کہنا چاہیے ہمیں. خیر تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ نہیں ہاں میں بتا رہا تھا حضرت حذیفہ، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جب کوئی نئی تعلیم یا کچھ سیکھنا شروع کریں تو 6 مہینے ہمیں کس میں لگتے ہیں؟ سوچنے میں. مثلا 1 لاکھ لوگوں نے پاکستان میں فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک نئی زبان سیکھیں گے، تو 1 لاکھ میں 6 مہینے تو ان کو سوچنے میں لگیں گے. اس میں 50,000 بیچ میں ویسے ہی انتقال ہو چکا ہوگا، یا تو ان کا یا وہ کوئی بیماری آ گئی ہوگی یا مصروفیت اتنی دوسرے کاموں میں
کہ وہ جذبہ ان کا ختم. آدھے رہ گئے تو آدھوں میں جو ہے پھر وہ کب سے وہ پھر سوچیں گے چلو اب سیکھنا ہے. اب پلان بنانے میں کتنے مہینے مزید چاہیے؟ 6 مہینے. پلاننگ کرتے کرتے 25,000 رہ جائیں گے اس میں. پھر 6-7 مہینے ان کو چاہیے کہ کہاں سے سیکھیں. چلو ہم نے فیصلہ کر لیا اب تو کرنا ہے. یعنی آخری اسٹیپ یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ سے یا اس ٹیچر سے ہم نے پڑھنا ہے. اس کے بعد جو وہ کام دے رہا ہے وہ نہیں ہوگا. کلاسز میں ناغا ہونا شروع ہو جائے گا. آج نانی کا انتقال ہو گیا, پھپھی کا انتقال ہو گیا, آج فلانا کا مسئلہ ہے, ڈمکانے کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. ابے جو کام 2-4 مہینے میں ہوتا 10-15 سالوں میں جا کے ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ سستی جو بار بار کرتا رہتا ہوں نا, تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی ہے حضرت حذیفہ بن یمان کی, میں نے کہا یار اللہ نے جو ان کو سپیریئر بنایا نا, 23 سال میں نبی نے ایسی ٹیم تیار کی تھی 23 سال میں کہ اگلے 23 سال میں روم اور فارس کی طاقتوں کو ختم کر چکی تھی. وہ بڑی بڑی سپر پاور کو 1000 سال سے چراغ جل رہا تھا کسرا کے محل میں, 1000 سال سے. یہ اس کی علامت تھی کہ جب تک یہ جلتا رہے گا ہماری پاور ختم نہیں ہو. اس 1000 سال کی اسٹیبل گورنمنٹ کو کیسا قدموں سے ٹھوکر سے اڑایا ہے. اس لیے کہ ان کا فوکس سستی نہیں تھی, چستی تھی. جب کسی کام کو فوکس کرتے تھے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے. حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا ہے. پہلی دفعہ بحر سمندر کی جنگ آسان کام ہے. پورا بحری بیڑا تیار کر کے ملک, آپ جب ذرا جاؤ تو سمندر پہ کیسا خوف آتا ہے. اتنی بڑی جبل الطارق کو دیکھ لو نا, جبل تک طارق بن زیاد, یہ کوئی پچھلے سال کی بات نہیں ہے. 1300 سال پرانا واقعہ ہے جبل الطارق کا. 1300 سال پہلے یورپ میں جبل الطارق, جس کو آج جبرالٹر کہا جاتا ہے, پہنچ چکا تھا وہ. تو یار یہ ایسا ہی تھوڑی تھا. محمد بن قاسم, یہ جو طارق بن زیاد تھا جبرالٹر پہ, اور محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کیا اس نے. یہ جو سندھ فتح ہوا ہے نا, کتنے سال کی عمر میں؟ جب بنٹے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے ہماری. 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کر چکا تھا, اور ملتان تک اس کی فوجیں پہنچ چکی تھیں. اور آپ کو پتا ہے جب اس کو کمانڈر نے, اس سے بڑے کمانڈر نے جو سندھ کا نقشہ دیا نا, کیسے پہنچا ہوگا سندھ؟ گوگل میپ تھوڑی تھا. ارے بصرہ یا کوفہ سے ایک بندہ چل رہا ہے اور پہنچنا کہاں ہے؟ سندھ. تو اس کے پاس گوگل میپ تھا. اس وقت جو مسلم سائنٹسٹ تھے, فلکیات کے ماہر تھے, پوری دنیا کا میپ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہاں پہنچنا ہے, ادھر سے ٹریولنگ کر کے ادھر. کہتے ہیں مورخین کہتے ہیں طارق محمد بن قاسم نے ایک دفعہ وہ میپ دیکھا ہے. فوکس دیکھو کتنا, فوکس کتنا ہے. ایک دفعہ وہ میپ دیکھا ہے اچھی طریقے سے اور دماغ میں انسٹال ہو گیا. وہ نقشہ ساتھ لے کے نہیں چلا, انسٹال ہو گیا. کیوں؟ فوکس تھا. آج اگر کوئی میپ دکھایا جائے دیکھے گا, پھر ویڈیو دیکھے گا کوئی کہ آپ کی اسمائل بہت اچھی ہے, آپ دوپٹہ لیں تو اور خوبصورت لگیں گی, اس کے بعد تو رہے گا فوکس. ابے تم ایک کام تو ڈھنگ سے کر لو. میں نہیں کہہ رہا موبائل مت دیکھو, کوئی ٹائم رکھ لو نا, اس وقت بیٹھ کے دیکھ لیا کرو یار. لڑکیاں نہیں, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے مجھ سے آپ کہنا چاہیے ایک خاص ٹائم پہ دیکھ لیا کرو جا کے. تو میرے بھائی آج یہ فوکس گوروں کے پاس تو ہمیں ملتا ہے, تبھی اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا, اور ہم منہ کے فائر کے علاوہ ہمارے پاس بچا کچھ نہیں ہے, فائر کلر. تو میمز میں ہم ماشاء اللہ ماسٹر ہیں, ایسی میمز بنا رہے ہیں کہ گورا بھی حیران ہوتا ہے یار, ان کا دماغ بہت چلتا ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دیکھا, وہ 15 دن میں آپ نے عبرانی زبان سیکھ لی. ہو سکتا ہے بہت زیادہ اچھی نہ سیکھی ہو, لیکن اتنی سیکھ لی کہ اب یہودیوں کی آپس کی جو کنورزیشن تھی ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, اور مسلمان ان کے شر سے بچ گئے. تو یہ ہے ایکسیلنسی جس کا حدیث جبرائیل میں حکم ہے کہ ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ, اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرو, ٹرخانے کی کوشش مت کرو. اب ہمارے کچھ شاگرد بھی ہیں نا, فتویٰ لکھ رہے ہوتے ہیں اب ہماری نگرانی میں. تو کوئی شاگرد اگر ایسا کام کرے نا, مجھے پتا ہے بخاری کی حدیث ہے, وہ چھاپ کے لے آیا بس کاپی پیسٹ کر کے حوالہ, تو میں نہیں چھوڑتا اس کو.
بھائی حدیث ہے تو مسل کتاب میں جا کے دیکھو, حوالہ تو صحیح طرح لگاؤ. ہمارے استاذ ہمیں اس پہ بہت ڈانٹتے تھے. ہم جب کوئی عربی عبارت لکھتے ہیں نا تو کوما لگانا ہے, فل اسٹاپ لگانا ہے, بریکٹ لگانی ہے. ہمارے استاذ حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, فتوے کے کام میں اس چیز پر اتنا غضبناک ہوتے تھے. وہ 1 مہینہ تو انہوں نے ہمیں اس کی ٹریننگ دی ہے. کہا جب کوئی عبارت ہو نا, کوئی بھی تحریر ہو, پتہ چلے کسی پڑھے لکھے آدمی کی تحریر ہے. کوما صحیح جگہ لگانا ہو چاہیے, انورٹڈ کوما کہاں ہونا چاہیے, یہ بریکٹ کہاں آنی چاہیے. جو پینڈوؤں کی طرح لکھ رہے ہوتے ہیں نا, تھر تھر لکھتے جا رہے ہیں, کوئی پیراگراف نہیں ہے, یہاں سے شروع کیا اور لاہور جا کے ختم. پتہ ہی نہیں کہ نیا مضمون کب شروع ہو رہا ہے, کون سی تحریر کا کیا مطلب ہے. یہ کوئی نیا ٹاپک ہے پینڈوؤں کی طرح. تحریر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں کتنی قابلیت ہے. سست تو نہیں ہے. جو سست آدمی ہوگا وہ نہیں اس کی توفیق ہوتی اس کو. وہ کہتا ہے کسی نے کوئی ریفرنس دیا ہے تو بس وہی سے چھاپ دو. نہ بھائی, آپ کتاب میں جا کے دیکھ لو, ہو سکتا ہے ریفرنس غلط ہو. تو یہ ساری سستی کی مثالیں آپ کو پاکستان میں ملیں گی, اور الحمدللہ اس میں ہم سب سے آگے تو نہیں ہے, 3 یا 4 نمبر پر سستی میں 2 ملک ہم سے بھی آگے ہیں, وہ عرب ملک ہیں. اللہ نے ان کو ہم سے بھی بہت اونچا مقام دیا. ایک عرب کنٹری ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے آرام کرتے ہیں, تو وہ ہم سے بھی بہت آگے ہیں. تو 3 مسلم کنٹری ہیں جو سستی میں دنیا میں سب سے آگے. میرا خیال ہے پاکستان 3 نمبر پہ نہیں, 4 یا 5 نمبر پہ آتا ہے, لیکن ہے سب مسلم کنٹری. ان میں 3 کنٹری عرب ملک ہیں جو مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد اور امام ہیں. اسلام کی تو سرکاری زبان عربی ہے نا, تو وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے, تبھی تو ہم برباد ہو گئے نا. پھر کہتے ہیں خلافت قائم کرو. کچھ لوگ آ رہے ہیں کیا قائم کرو, ابے تم اپنے ملکوں کو بچا لو فی الحال, یہ بہت بڑی بات ہے. خلافت کیا قائم کرو گے تم. اچھا خیر, تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو نوجوان آئے تھے انہوں نے جب سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, ہر کام کو اس طرح سے کرو, جذبے کے ساتھ کرو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے وہ نوجوان کون تھا. حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں. تو آپ نے فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. فرمایا یہ جبریل تھے, اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. اور علامت بھی حضرت جبریل والی تھی, کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں تو تھے ہی نہیں, آئے تو فرشتہ ہی آ سکتا ہے نا انسانی شکل میں. تو اس حدیث سے علماء نے بہت سارے پوائنٹ نکالے ہیں کہ بھائی حضرت جبریل جب آئے تھے تو یہ کیا حکمت ہے کہ انتہائی سیاہ بال اور انتہائی سفید کپڑے اور 2 زانوں آ کے بیٹھ رہے ہیں, تو اس میں کوئی حکمت ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ اصل میں حضرت جبریل آئے تو معلم بن کے تھے, سکھانے کے لیے, لیکن انداز سیکھنے والوں کا تھا, پوچھ رہے تھے. تو علماء نے لکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ معلم ہو یا متعلم ہو, سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا, اس کا گیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے جیسے جبریل علیہ السلام کا گیٹ اپ تھا. نمبر 1, چہرہ فریش ہو اس کا. حضرت جبریل کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نہیں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے فریش کھوپڑی کے ساتھ تعلیم حاصل ہوتی ہے, تھکے ہوئے لوگوں کا کام پڑھنا پڑھانا نہیں ہے. حکیم محمد سعید بہت بڑے حکیم گزرے, بہت ہی بڑے حکیم گزرے. میں ان کی کتابیں بچپن میں بہت پڑھتا تھا, ہمدرد آیا کرتا تھا نا, بڑی کام کی باتیں, وہ بعد میں میڈیکل سائنس سے بھی وہ ثابت ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھائی کا وقت سب سے بہتر صبح کا وقت ہے. رات کو نیند پوری ہوئی ہو, اس وقت تھوڑی محنت کرو گے, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. تو فریش چہرے کے ساتھ, ہمارے مدرسے میں جو طالب علم ٹیڑھا میڑھا بیٹھا ہوا نا, اس کو میں ہٹا دیتا ہوں, پیچھے جا کے بیٹھ, ہمارا بھی دماغ خراب مت کر. کچھ طالب علم ہوتے ہیں آپ سامنے بیٹھے ہوئے عجیب یوں کر کے نا, یوں مرے جا رہے ہیں, گردن میں کوئی درد ہے, نہ ہنسانے کی بات پہ ہنس نہیں رہے, رلانے کی بات پہ رو نہیں رہے. میں کہتا ہوں بھائی کہاں جا کے بیٹھا کرو, کیونکہ اثر پڑتا ہے. سامنے وہ بیٹھے جو فریش چہرے کے ساتھ, پتہ چلے ان پر یہ سن رہے ہیں, کوئی مشکل بات سمجھائی جا رہی ہے, ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. ٹیڑھے میڑے آڑے ترچے, گورنمنٹ اسکولوں میں بھی دیکھ لو یا پرائیویٹ اسکولوں میں بھی, پیچھے ڈیسک پہ جتنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں قوم کے نالائق ترین ہوتے ہیں. سارے پڑھاکو کہاں بیٹھتے ہیں؟ آگے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے, 60 بچے تھے ہماری کلاس میں, سارا بدماش ٹولہ سب سے پچھلی والے ڈیسک پہ ہوتا تھا.
बैठ के ऊट पटांग बातें फेंक रहे होते थे लंबी, कोई गुटखा रखा हुआ, उस वक्त गुटके का रिवाज नहीं था, पान वान सिगरेट वो पीछे सारे पढ़ाकू बच्चे कहाँ होते थे। मुझे याद है उन जो आगे बैठा करते थे, आज उनमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कभी कभार मिल लेते हैं तो याद आता है, अबे यार तुम तो क्लास फेलो थे हमारे। और जितने पीछे बैठते थे, कोई टमाटर बेच रहा है और कोई गुटके की दुकान खोल के बैठा हुआ। टमाटर बेचना बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई को फोकस ना करना, ये तो बुरी बात है ना। क्या ख्याल है? तो हजरत जिब्रील का जो गेटअप था ना, वो ये था कि तुम मुअल्लिम हो, टीचर हो, या मुतअल्लिम बनो, शागिर्द बनो। थके हुए चेहरे के साथ बोलो नहीं, ये थके हुए लोगों का काम सीखना सिखाना नहीं है। दूसरी बात, दो जानों बैठे, एक तो अदब भी है दो जानों बैठने में, दूसरा दो जानों बैठना मुश्किल काम है। मैं नहीं कह रहा आप लोग दो जानों बैठे, दो जानों का मतलब आजकल लोगों के घुटने खराब हो चुके हैं, लेकिन कम से कम तालीम हासिल करते वक्त टेक लगा के बैठना, टांगे उधर कोई जा रही है, एक टांग उधर को जा रही है, ये तो नहीं है। बैठने का भी कोई उस सलीका, कोई तरीका होता है। हमारे हजरत के सामने कोई ऐसे करके बैठता था ना, यूं, हजरत उसकी कमर को सीधा करते थे सबसे पहले, करे सीधे हो जाओ, ठीक है। एक तालिब इल्म आया, ऐसे कमर कुबड़ी करके बैठ गया, बिल्कुल लग रहा था कि मार्केट से शार्ट हो गया है। हजरत फरमाया थोड़ा सा उठें, कमर सीधी करें, तो थोड़ी सी सीधी की। फरमाया और सीधी करें, होते होते पूरा नहीं, जैसे बंदा नहीं दरियाफ्त होता। फरमाया देखो यार, फिर कहने लगे आप ऐसे लगते थे जैसे मलाइका के बीच में हमजा। ये मलाइका का लफ्ज है ना अरबी में, मलाइका फरिश्तों को कहते हैं, तो उसमें लाम की एक डंडी होती है, एक काफ की डंडी होती है, बीच में छोटा सा हमजा। तो कह रहे आप कुर्सी पे बैठे हुए ऐसे लगते हो जैसे मलाइका के बीच में हमजा, ठीक है ना। अब जरा सीधे हुए हो तो अब लग रहा है कि नहीं, ये हमजा बीच में नहीं है, ये पूरा एक बंदा है। तो दूसरा, हजरत जिब्रील का के कपड़ों का रंग कैसा था? सफेद। ये सफेद जरूरी नहीं है, ये इशारा है सादगी की तरफ। जिनकी तबीयत में छिछोरपना होता है ना, कड़ाइयाँ और नीले पीले और घुंघरू और बालियां, आज मर्द भी ऐसे आ रहे हैं, ये पढ़ नहीं सकते। ये एक्टर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, गुलकार बन सकते हैं, ये एजुकेटेड लोगों में इनका शुमार बोलो नहीं। हमेशा तालीम जिस हासिल करने वाले लोग कैसे होते हैं? सादा लिबास। अब सादा का मयार हर मुल्क में अलग है। गोरों में 3 पीस सूट और टाई है, वो सादा ही समझा जाता है उनका, लेकिन कम से कम ऐसा ड्रेस नहीं होता कि पता ही ना चले कि बॉलीवुड का कोई एक्टर है या कोई पढ़ाई से मुताल्लिक कोई साइंटिस्ट है या कोई डॉक्टर है, ये पता ही ना चले, छम्मक छल्लो बना हुआ है, ये नहीं होता। सादा सेटअप होता है उसका। जितने भी पढ़ाई से पढ़ने वाले लोग हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? सादा मिजाज। तीसरा, शदीद बयाज सियाब, इंतहाई सफेद, यानी एक भी दाग नहीं कपड़ों पे। उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि तालिब इल्म हो या टीचर हो, सफाई सुथराई के बगैर इल्म हासिल नहीं होता। देखो, जब आप जिस जगह बैठते हो पढ़ाई की जगह, अगर वो गंदी होगी, बदसलीका होगी, आपके कपड़े भी आड़े तिरछे, तो फोकस नहीं होता। हमने जितने उलमा की भी 2 किस्में होती है ना, एक होते हैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के फिर वो वाइज बन जाते हैं, एक होते हैं जो तालीम को फोकस करते हैं। जितने भी देखे हैं वो सारे सलीके वाले और सफाई वाले। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला की सैकड़ों किताबें, बहुत इल्मी काम किया करते थे। तबीयत में इतना सलीका था कि आपकी सोच जहां खत्म होती है ना, उनका सलीका वहां से शुरू होता था। उनके सामने ये मुमकिन नहीं था कि सुराही पे जो गिलास है ना कोई टेढ़ा रख दे। सुराही नहीं होती, सुराही उस पे गिलास रख, पहले तो फ्रिज नहीं था ना, कोई टेढ़ा नहीं रख सकता था। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब भी इल्मी लाइन के आदमी थे। हजरत के यहां कोई गाड़ी अगर पार्क करता ना, तो ये नहीं हो सकता कि टेढ़ी मेढ़ी पार्क कर दे, बिल्कुल सीधी सीधी, उसके पहिए भी सीधे। हजरत अपनी गाड़ी भी जब पार्क करते थे तो लाके जब गैराज में खड़ी करते तो उसके पहिए भी पहले उसका एंगल ठीक करते थे। जो भी तालीमी मैदान से मुताल्लिक लोग होते हैं, उनकी तबीयत में सफाई सुथराई और सलीका होना जरूरी। बिखरे हुए बालों के साथ, आड़े तिरछे कपड़ों के साथ, और एक गिलास उधर पड़ा हुआ है और एक चप्पल उल्टी वहां, और एक गिलास सजदे में गया हुआ है, और एक इधर से गुटखा खा के उसका शॉपर यूं करके मेज पे पड़ा हुआ है, और ये इल्मी काम कर रहा है, नहीं कर सकता ये काम, फोकस ही नहीं होगा। रहने दो यार, तुम लोग की समझ में नहीं आ रहा है।
تھک گئے ہو میرا خیال, ٹھنڈے پانی سے نہلا دوں آپ لوگوں کو. تو جو بھی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, صاف ستھرے اور سلیقہ, تو یہ جبریل علیہ السلام نے پیغام دیا. اب میں موضوع تو میرا الگ تھا لیکن اب کہیں اور نکل گئے, تو خیر اچھی بات ہے اگر کام کی باتیں ہو جائیں. دوسرا, حضرت جبریل کے بال انتہائی سیاہ, شدید السواد الشعر ہے نا, بال انتہائی سیاہ. انتہائی سیاہ بال بوڑھوں کے ہوتے ہیں یا جوانوں کے ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا یہ اشارہ تھا جوانی کی طرف, کہ سیکھنے سکھانے کی جو اوریجنل ایج ہے وہ کیا ہے؟ جوانی. اس وقت دماغ طاقتور ہوتا ہے, نیند اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے صحت خراب نہیں ہوتی, اور پھر علم کے بعد پوری زندگی اس کو سکھانے کا موقع ملتا ہے. سیکھ ہی آخر عمر میں رہا ہے. اب کچھ آتے ہیں میرے پاس 40 سال کی عمر میں کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, 8 سال مدرسے میں کہتا ہوں بھائی ثواب مل جائے گا آپ کو عالم بننے کا, کبھی بھی بن سکتا ہے کوئی, لیکن دین کی کوئی خدمت اب کر نہیں سکتے آپ, تو یہ بہتر ہے کسی اور کام میں ٹائم لگاؤ. کہتے ہیں آپ ہمیں عالم بننے سے روک رہے ہو. بھائی عالم بننے سے نہیں روک رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کم اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو, وہ کام کرو نا. اب 8-10 سال آپ 40 سال میں لگاؤ گے, اس کے بعد اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 15-20 سال اور چاہیے, تو بچے گا کیا آپ کے پاس؟ میں 20 سال سے 4 شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں, اگر آج میں شروع کرتا پھر آگے 4 شادیوں پہ کیا کریں. میں 20 سال سے دے رہا ہوں, تو میں نے لوگوں کی مخالفتیں بھی جھیل لی, کیا خیال ہے, خود بھی شادی کر لی, سسرال کی مخالفتیں جھیل جھال کے, جوانی تھی نا, برداشت تھی, اب یہاں تک پہنچ گئے. اب آج میں اگر شروع کرتا تو سب سے پہلے آپ کی طرف سے مخالفت ہوتی, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہ سب بول کیا رہے ہیں, کیا خیال ہے. پھر میں دوسری شادی کرتا سسرال کی طرف سے, اس عمر میں میرے پوتے آ جاتے, کھڑے ہو جاتے میرے مقابلے میں, کیا کر رہے ہو نانا, کیا ہو گیا اس عمر میں, دادا, کس قدر ٹینشن ہوتی نا. تو ہر کام ایک, اب میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا 50-55 سال کے اور کہتے ہیں ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی پہلے ہارٹ کا ٹیسٹ کروا لو. میں مذاق نہیں کر رہا, حقیقت ہے. میں ان سے کہتا ہوں دیکھ لو کوئی بلاکیج تو نہیں ہے, کولیسٹرول, شوگر, لیور ویور سب فٹ فاٹ کی رپورٹ پہلے مجھے لا کے دکھاؤ, میں زبانی نہیں مانوں گا, ڈاکٹروں سے چیک کرواؤں گا, اس کے بعد میں آپ کو پرمیشن دوں گا, یعنی اگر مجھ سے پرمیشن لینا چاہتے ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے 50 سال کے بعد تو نے کی نا جو ریئیکشن ہوگا نا, اس میں ہارٹ بیٹ ایسی اونچی اوپر نیچے ہوگی. وہ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں؟ نہیں بھائی, جب اب تو میں نے کہا تمہارے بچے بھی بڑے ہو گئے, وہ بھی جب گریبان پکڑیں گے نا تمہارا ابا, تو پھر جو تمہاری حالت ہونے والی ہے وہ مجھے پتا ہے. اس لیے پائلٹ بننے کے لیے جس قسم کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے نا, فائٹر پائلٹ, دوسری شادی کے لیے وہی والا ٹیسٹ ضروری ہے. آج ایئر فورس سے کچھ جوان آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ بڑے اچھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ فائٹر پائلٹ کے لیے میڈیکلی کیا کیا ہونا ضروری ہے. انہوں نے اتنا سخت ٹیسٹ بتائے ہیں. بھائی فائٹر پائلٹ جو ہے نا, جو جہاز لے کے اڑتا ہے, اس کے لیے تو بہت سخت ہے نا, وہ تو کلابازیاں کھانی ہے اس نے فضا میں. اگر وہ تھوڑا سا بھی ہارٹ واٹ کا مسئلہ ہوا, پتا چلا یوں کر کے الٹا ہوا, وہاں بی پی ہائی ہو گیا اس کا, یا ہارٹ بیٹ آڑی ترچھی ہو گئی, یا شوگر ڈاؤن ہو گئی, اس کو لڈو چاہیے فوراً. اس کو تھوڑی فضا میں لے جا کے کوئی لڈو کھلائے گا. شوگر کے مریضوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کا تو بہت زیادہ اس فٹنس دیکھی جاتی ہے پائلٹ میں. تو میں نے کہا بھائی 50 سال کے بعد اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہو تو پہلے ایئر فورس جوائن کرو. اگر وہ آپ کو فائٹر پائلٹ کے لیے ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو پھر آپ دوسری شادی کے بھی 50 سال کے بعد, جوان ہو تو پھر چلے گا, جوان آدمی برداشت کر لیتا ہے. تو اس میں بتا دیا کہ علم سیکھنے کی اصل عمر کیا ہے, ابتدائے جوانی, جب بال بالکل کیا ہوں, سیاہ بال ہوں. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اصول اور ضابطے ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں, لیکن افسوس آج مسلمان کسی بھی اصول اور کسی بھی ضابطے پر بالکل بھی نہیں ہے. نہ نماز کا رہا, نہ روزے کا رہا. روزہ بھی کیسے گزرتا ہے, ہمارے دوست بتاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو رمضان میں پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو کیوں پتہ نہیں, کہتے ہیں سحری کر کے سوتے ہیں, اور جو بہت نیک ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے, بہت نیک ہے, کہتے ہیں ظہر پڑھ کے دوبارہ سو جاتے ہیں, عصر میں اٹھتے ہیں, بس افطاری کی تیاری ہوتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, رمضان بہت اچھا گزرا ہے ہمارا. یار یہ تو سبھی کا گزر جائے ایسے تو
روزہ تو ہو گیا, میں نہیں کہہ رہا کہ نہ رکھنے سے یہ بھی بہتر ہے, لیکن میرے بھائی جو روزے کے جو حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, وہ ایسے تھوڑی حاصل ہوں گی, ایسے تھوڑی حاصل ہوں گی. اس لیے روزہ رکھ کے سارے کام کرو اپنے, تو اسٹیمنا پیدا ہوگا, قوت ارادی مضبوط ہوگی. بھوکا پیاسا رہ کے بھی اتنے کام کر لیتا ہے, تو جب کھانا ملے گا تو پھر کتنے کام کر لے گا. تو اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینا ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پورے بات کا حاصل اور خلاصہ یہ